اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں صوبان افتخار راجہ. آج کی اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پہاڑی زبان کی مشہور شاعرہ کومل راجہ. ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ شاعری میں ان کا سفر کیسا تھا اور بالخصوص جو پہاڑی زبان ہے اس کا کیسے انتخاب کیا انہوں نے شاعری کے لیے. السلام علیکم کومل. وعلیکم السلام. تھینک یو صوبان. سب سے پہلے تو اردو نیوز کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جاننا یہ چاہوں گا پہاڑی جب زبان کا ذکر آتا ہے تو یہاں خطۂ پوٹھوار سے بسنے والوں سے لے کر وہ کشمیر کے آخری کونے تک تقریباً ملتی جلتی زبان ہی ہے. کوئی اسے پہاڑی کہتا ہے, کوئی پوٹھواری کہتا ہے, کوئی ڈوگری کہتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پہاڑی دراصل زبان ہے کہاں کی؟ اصل میں یہ جو اس کو مکس کرتے ہیں یہ ذرا لہجے ہیں, اور اگر روٹس پہ جائیں تو روٹس ان ساری زبانوں کے ایک ہی ہیں. جو بہت پیچھے سے مدر لینگویجز تو انڈو آرین زبانوں سے جا کے ملتا ہے, جس میں سے پھر سنسکرت بھی نکلی ہے, ہندی بھی نکلی ہے, اور پنجابی بھی نکلی ہے, اور پہاڑی بھی نکلی ہے. تو درمیان سے برانچز چینج ہو جاتی ہیں, لیکن جو بالکل مدر لینگویجز ہیں یا مدر روٹ ہے وہ ساری ایک ہے. اسی لیے یہ سب زبانیں آپس میں بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں. تو اسکرپٹ ظاہر ہے اس زبان کا نہیں ہے, یہ ون آف دا اورل لینگویجز ہے. اچھا, ایک طرف اس کا رسم الخط موجود نہیں ہے, اورل زبان ہے, ایسا لکھنے میں ظاہر ہے بہت سی اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں یا پریشانیاں ہو سکتی ہیں. تو اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیسے انتخاب کیا پہاڑی کا اور آپ نے شاعری کا آغاز کیا؟ اب یہ سوال جو ہے میں نے بہت زیادہ اس کے اوپر سوچا نہیں کہ اگر میں اس کو لکھوں گی, کیونکہ ظاہر ہر انسان اپنے حساب کے پھر اس کے سپیلنگز بناتا ہے نا, اگر یا اس کے ہجے جو ہے وہ خود سے بناتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم نے ڑے کی ساؤنڈ ہے جیسے پہاڑی, خود پہاڑی زبان میں, تو اس میں کوئی ڑے کو ڈبل آر سے لکھ کے تو ڑے اس کا معنی بنے گا, اور کوئی بعض دفعہ سنگل آر سے بھی لکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک یہ تھا کہ میری جو ایتھنوگرافک جرنی ہے, اینتھروپولوجی جو میرا سبجیکٹ ہے, تو اس میں بھی ہم لوگ جو جس علاقے پہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کی لوکل جو کلوکل لینگویج ہے اس کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکتے ٹرانسلیٹ, جن کے لوگوں کے اپنے میننگز ہوتے ہیں اسی حساب سے. جیسے ہمارے یہاں اگر کچھ بہت سارے الفاظ ہیں جو میں نے ایز اٹ از یوز کیے ہیں, جس طرح سے اردو میں یا پہاڑی میں استعمال ہوتے ہیں. کومل, ہمیں تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا. کیا بچپن سے ہی شاعری کرتی تھی؟ عموماً شعراء حضرات کہتے ہیں کہ بچپن سے انہیں الہام ہوتا تھا اور وہ شعر کہنا شروع ہوئے. آپ نے پہلا شعر کب کہا پہاڑی میں, اور اس پورے سلسلے کا آغاز کیسے ہوا؟ اب ایسا ہی ہے بچپن سے, مطلب میں اپنے اوپر اس طرح کا تو کوئی کلیم نہیں لیتی, کیونکہ مجھے پوری کی پوری ابھی تک کوئی غزل غیب سے نازل نہیں ہوئی اپنی مقطع کے ساتھ اور مطلع کے ساتھ. مگر شاعری کا میں سوچتی ہوں کہ اظہار کی ایک میرے اندر تھی جذبہ, اور وہ مجھ سے چیزیں اندر رکھنا مشکل تھا. تو وہ بہت بچپن اسکول میں ہی شاید تو تیسری چوتھی پانچویں جماعت سے ہی ڈائری میں لکھا کرتی تھی. اور اس زمانے میں پہلی جو بھی میں نے اس طرح کی اپنی ایک تخلیقی کوئی تحریر ہو تو وہ انگریزی زبان میں تھی. ہم انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے, یا مجھے ایسے لگا, تو زبانوں کے ساتھ جو ہے وہ میرے مختلف تجربے رہے ہیں. شروع میں نے انگلش میں لکھنے کی کوشش کی, اور اٹ واز لائک سو نیچرل, وہ بھی بلکہ بڑی ایک نائب بچوں والی وہ تھی, یہی انڈیا پاکستان کے حالات کو ہی لے کے. تو وہ میں نے اس طرح کا لکھا ہوا تھا کہ وین وی سی دا انڈین آرمی آن گلیشیئر, پتہ نہیں بھی کم انڈر اے لاٹ آف پریشر, اور اس طرح اچھا, سے رائم کر کے گلیشیئر پریشر یا آئس کریم ڈریم. اور خاص طور پہ جب ہم نے اسکول میں وہ پڑھی انگلش بی کی کتاب میں ہوتی تھی ہاں, نظمیں. گرامر کی ہاں ایک. ہاں, تو اس میں انگلش کی ظاہر سی بات ہے کچھ نظمیں ہوتی تھیں. ان نظموں میں پھر ہمارے استادوں نے جب ہمیں رائمنگ اسکیم سکھائی کہ یہ کیسے ہوتا ہے, تو مجھے وہ ایک بہت انٹرسٹنگ میتھمیٹیکل پلس کریٹیو آئیڈیا لگا. تو میں اپنے آپ کو چیلنج کیا کرتی تھی, سیلف چیلنجز, ناٹ ٹو شیئر اٹ ود اینی بڈی, کہ ہاؤ کین آئی ریکریٹ دیز رائمس. پھر آہستہ آہستہ یہ پھر ڈائری رائٹر جو ہے وہ میں شروع سے ہی تھی. مجھے بہت ساری چیزوں کے لیے مجھے ایسے لگتا تھا کہ تو وہ ڈائری تو میں اپنی عام اردو زبان میں لکھتی تھی, کبھی مکس کر کے انگلش میں. پھر پہاڑی کا جو باقاعدہ ہے وہ میں نے جرمنی میں جا کے, جرمنی جانے سے جب میں لاہور میں رہتی تھی پڑھائی کے لیے, پہلے میں نے ہجیرہ سے ہی پڑھا ہے اپنے کالج تک, اس کے بعد پھر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لاہور چلی گئی تھی, پھر اس کے بعد جرمنی. تو جب میرا تھوڑا ڈسٹینس کریٹ ہوا نا ایون ہجیرہ سے لاہور تک کا بھی, پھر آپ کو احساس ہوا کہ یہ ایک ہاں, پھر پہاڑی مجھے زبان اس ہے. زبان میں ایک نیچرلی ایک اظہار ہے. اس کے لیے مجھے کسی نے مطلب کہا نہیں ہے, لیکن جب میں چھٹیاں گرمیوں کی اگر کالج یونیورسٹی میں ہو جاتی تھی تو ہم پھر گھر آتے تھے چھٹیاں گزارنے. تو ان چھٹیوں میں جس قسم کا ہمارا ماحول تھا, وہ کوکو بول رہا ہوتا ہے, بڑی زبردست, ہر طرف سبزہ ہوتا ہے, اور ایک اور خوبانی کے درخت ہیں. تو وہ ساری میری جو چیزیں تھیں اس نے میری امیجنیشن کو کیا انسٹیگیٹ. پہلے میں بہت زیادہ اردو میں لکھتی تھی,
پھر ایک دو نظمیں جب میں نے پہاڑی میں کہیں تو وہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے اس میں اتنی سی بھی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی میں نے اس کو اتنا کبھی سیریس اس طرح سے نہیں لیا. پھر میں نے اپنا اظہار کا میڈیم اردو رکھ لیا. انگریزی میں پھر میں کم ہو گئی، انگریزی کو ذرا میں نے ایکڈیمک بنا لیا، اور جو میرا لٹریری ایکسپریشن تھا وہ اردو میں موو ہو گیا. پھر پہاڑی جرمنی جا کے جو ہے وہ اس کا آپ نے مجھے، باقاعدہ طور پر پہاڑی ہاں آپ کا اوڑھنا ہاں بچھونا بنی ہاں اور ہاں آپ نے اس میں نظمیں پھر کہنا شروع مطلب ایون بعض دفعہ گھر والوں کے ساتھ ہم اردو میں بات کیا کرتے تھے، لیکن جب میں جرمنی میں تھی تو مجھ سے آٹو پہ پہاڑی میں اچھا بولنے پہ آ گئے. کومل یہاں پہ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے یا ماں بولی زبان ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں عموماً اپنے گھروں میں ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ زیادہ تر اردو بولنے کی یا پھر انگلش انگریزی بولنے کی کوشش کی جاتی ہے. اصل میں مختلف زبانیں سکھانے کے خلاف نہیں ہوں. آپ جتنی بھی، وہ ایک احمد جاوید صاحب ہیں، ان کی ایک زبان بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انسان کا علم اتنا ہی وسیع ہوگا جتنا اس کے پاس، اس کو جتنی زبانیں آئیں گی، جتنا اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوگا. تو اگر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ایک مختلف زبان کے ہیں اور آپ اس سے واقف ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت بڑے علم کے ذخیرے سے بھی واقف نہیں ہے، کیونکہ کمپریہنشن کے اندر لینگویج کا بہت زیادہ رول ہے، ایک پورا کانسیپٹ ہے کسی بھی چیز کا کسی بھی زبان میں. تو اس چیز کے میں خلاف نہیں ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور انگریزی بھی سکھائیں، اردو بھی سکھائیں، مگر اپنی جو ہے لوکل لینگویج یا جس کو مادری زبان کہتے ہیں، اس کے اوپر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو یہ سوچنا کہ یہ ذرا کم پڑھی لکھی زبان ہے، یا یہ پینڈوؤں کی زبان ہے، یہ پہاڑیوں کی زبان ہے، اور یہ ہم کسی کے سامنے بولیں گے تو ذرا لو لیول لگے گا. یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سوچ بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے پوسٹ کلونیل سوچ ہے، کہ جب آپ کالونی بنتے ہیں برٹشرز کی، پھر وہ آپ کے اوپر مسلط کرتے ہیں ایک جو پاور کی زبان ہوتی ہے نا. ویسے تو اردو بھی پاور کی زبان ہے، جو ہماری لوکل لینگویجز ہیں، بلوچی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، تو وہ تو نہیں مین اسٹریم. اس کے اوپر ایک قومی زبان مسلط آپ کے اوپر کی جاتی ہے، اور قوموں کی پھر ایک قومی زبان اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ زبان کوئی بھی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی اس اعتبار سے. ہاں رچ ہوتی ہیں لینگویجز، قدیم ہوتی ہیں، ان کی تاریخیں مختلف ہوتی ہیں ان میں، لیکن جس زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ رچ کیوں ہے جی، اس میں بہت بڑا ادب پیدا ہوا ہے. تو ادب پہلے سے تو موجود نہیں تھا نا، اس زبان میں لکھنے والوں نے لکھا ہے، تو کوئی بھی زبان کو آپ اس میں گریٹر ادب کریٹ کر کے اس کو بڑا کر بھی سکتے ہیں. اچھا کومل، زبانوں کی آپ نے تاریخ کی بات کی، تو جاننا یہ چاہوں گا جو پہاڑی زبان ہے اس کے مختلف لہجے ہیں، جیسے آپ مری سے شروع کریں یا خطہ پوٹھوار میں بھی ایک طرح کی پہاڑی ہی بولی جاتی ہے، پھر انڈیا میں جیسے ہماچل میں تک لوگ اسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن درمیان میں جموں جو انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر ہے، وہاں کے جو سکھ ہیں وہ ایک زبان بولتے ہیں جسے ڈوگری کہتے ڈوگری ہیں. کہتے ہیں جی تو بالکل. ان دونوں زبانوں میں کتنی زیادہ ڈفرینس ہے؟ یہ محض کیا لہجوں کا تفرقہ لہجوں ہے یا کا پھر ہی یہ ہے. واقعی دو علیحدہ زبانیں ہیں؟ دیکھو ایون پہاڑی بھی اب ایک علیحدہ سے کوئی زبان ہے کہ نہیں، کیونکہ پنجابی یہ بھی تصور ایک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہاڑی بھی پنجابی کا ہی کوئی لہجہ ہے، یا سرائکی بھی جیسے کہتے ہیں پنجابی کا کوئی لہجہ ہے. تو اب سرائکی بولنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم، تو اس لیے اب ہم ان کو اب اس طرح سے چلے جاؤ تو ہم کہیں گے اچھا پنجابی بھی جو ہے وہ کہیں پیچھے سے سنسکرت اور ہندی سے نکلی ہوئی ایک زبان کا لہجہ ہے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ لارجلی تو ہم سب کی روٹس ایک ہی ہیں، اس میں سے پھر زبانوں کا علاقے کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے، ایون ان کے ناموں کا بھی. اب پنجاب 5 دریاؤں کی دھرتی ہے، تو اس میں بولے جانے والی زبان کو پھر پنجابی کہتے ہیں. اسی طرح سے پہاڑی جو ہے وہ پہاڑوں میں بسنے والوں کی زبان ہے. اب جتنی اس کی آپ رینج دیکھتے ہیں، وہ جہاں جہاں پہ بھی بولی، دس از آلسو ون آف دا ڈیفینیشنز، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں. ورنہ تو ساری زبانیں میں کہتی ہوں جو سمجھ آ جاتی ہیں وہ ساری ایک دوسرے کی سسٹر لینگویجز ہیں. جس طرح سے فارسی اور اردو سسٹر لینگویجز ہیں، یا اردو اور پنجابی سسٹر لینگویجز ہیں، اردو اور ہندی سسٹر لینگویجز ہیں. اسی طرح سے ڈوگری، پہاڑی، یہ پٹواری، پوٹوہاری، ہند کو، یہ تمام تر یہ ایک ہی ملتی زبان کے ملتی مختلف جلتی ہیں. لہجے اگر ہیں، ان کی سسٹر گرامر لینگویجز. لکھی جائے نا کبھی، تو ان کی گرامر میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ان کی فونیٹکس میں فرق ہے. اچھا کومل، آپ خطہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ بڑا کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. شاعری تو بہت دور کی بات ہے، اس سے بہت آسان جو فیلڈز ہیں وہاں پر خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. آپ کو بینگ اے وومن کتنی زیادہ مشکل یا کتنی زیادہ آسانی تھی سب سے پہلے تو ایک خود کو شاعرہ منوانے کے لیے؟ میرے نزدیک ہے جب یہ میرا پہاڑی لوگوں سے جو رسپانس آیا نا پہاڑی شاعری کے بعد، تو میرے لیے یہ بہت خوش کن طریقے سے سرپرائزنگ تھا. پلیزنٹلی سرپرائز، آئی واز پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ اتنی زیادہ وہ لوگوں کے اندر اس چیز کی ایکنالجمنٹ ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر اتنا پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. شاعری میں اردو میں کر رہی تھی، میرا شاعری کا جو حلقہ احباب ہے، یا جن لوگوں کو میں اپنی آڈینس سمجھتی تھی، وہ لاہور
اور کراچی اور اسلام آباد یعنی پاکستانی آڈینس، انہی لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا رہا، خاص طور پہ لاہور کے جو ادبی حلقے ہیں، اس کو کبھی میں نے مکس نہیں کیا میرے دماغ میں. لیکن جب میں نے پہاڑی لکھنا شروع کی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ لاہور والے ذرا اس پہ، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں پہ الگوریدمز اور ٹرینڈز اور ان چیزوں پہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر لگاتار کسی ایک کی پوسٹ دیکھ لی تو وہی نظر آنا شروع ہو جائے گی، پھر کچھ لوگ کچھ آڈینس آپ کی بیک ڈراپ میں چلی جاتی ہے، کچھ یہاں پہ پتہ نہیں لگتا کہ ہو از یور کنسسٹنٹ آڈینس. تو ویسے آڈینس اس طرح سے میرے ذہن میں کبھی رہی بھی نہیں، پر میں تو یہ کہوں گی کہ مجھے بہت ان لوگوں کی طرف سے ایک اچھا رسپانس تھا. اچھا کومل، یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی وجہ شہرت ہے، یا جہاں سے لوگ آپ کو زیادہ جانتے ہیں، یا جس کی وجہ سے آپ کا کلام زیادہ مشہور ہے، وہ سوشل میڈیا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آپ کی اپلوڈ ہوتی ہیں، وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، تو جہاں پر لوگ تعریف کرتے ہیں وہاں پہ ظاہر ایک بیک لیش اور ٹرولنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے. تو کیا آپ کو بھی ایسی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی پرسنٹیج اگر کی جائے تو میں کہوں گی کہ 80% جو ہے وہ مجھے ہمیشہ پازیٹیو کمنٹس آتے ہیں. لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ جب میں پہاڑی زبان میں کر رہی ہوتی ہوں تو میرے ساتھ پھر بڑے بزرگ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، اور مجھے بلکہ جاننے والے اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ تم اتنے پرانے بڈھوں والی لفظ ڈھونڈ کے کہاں سے لاتی ہو. کچھ ہوتے ہیں بیچ میں ٹرولنگ ایلیمنٹس جو زیادہ تر مذہب کے نام پہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید کوئی کشمیر کا کلچر ہے جو ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے اور وہ میری وجہ سے خراب ہو رہا ہے کیونکہ میں کوئی وہ ہوں. پھر ایک میری ویڈیو ذرا اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ماسیروں کے بارے میں نے وہ اپنی طرف سے ایک مذاق کرنے کی کوشش کی. زبان کا تو میں مذاق اگر اڑانے والوں میں سے ہوتی تو میں خود پہاڑی زبان میں تھوڑی اس کو اپنے ساتھ جوڑتی. میں تو سوچتی ہاں جی میں جرمنی میں وچرے نہیں آتا ہے پہاڑی پینڈو پتہ نہیں کون ہے. سو نو آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. اچھا کومل، ہمیں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ جس زبان میں کام کاج کرتی ہیں وہ اس طرح سے ایک بہت بڑے پیمانے پر نہ ہی تو محفوظ کی گئی ہے، نہ ہی وہ اس طرح سے مقبول ہے، یعنی کہ ایک خاص خطے کے لوگ وہ بولتے ہیں. تو کن ایسے اقدامات کی ضرورت ہے، یعنی کہ ادبی سطح پر اس زبان کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کچھ ذمہ دار لوگوں کو بیٹھ کے اس کے نا اسکرپٹ کو سٹینڈرڈائز کر لینا چاہیے. چاہے ہم وہ رومن میں لکھ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ سوشل میڈیا میں تو رومن پہ بھی چلتی ہے نا. آپ نے پوچھا کہ پہاڑی میں جب اس کا اتنا وہ نہیں ہے، اسکرپٹ بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے اس میں فیصلہ کیا؟ تو ظاہر ہے ویژول میڈیا کا زمانہ آ گیا نا. پہلے اب یہ پرنٹ میڈیا کا اس طرح سے زمانہ نہیں رہا، تو اب اخبار کے نسبت لوگ ڈیجیٹلی خبر سنتے بھی ہیں اور دیکھتے ہیں. ریلز کا زمانہ ہے، ویڈیوز کا ہے، تو اس لیے جب آپ پڑھ کے سناتے ہیں پھر تو سمجھ آ رہی ہے. لکھ کے سنائیں گے تو پھر وہی سب کو ذرا مشکل ہوگی. پنجابی پڑھنی جیسے اتنی مشکل ہے. لیکن اس میں اگر یہ کہ چیزیں محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈائز اس کا ٹیکسٹ ہم کر لیں چاہے رومن میں، اور ایک یہ سی پرشین عربک جو اسکرپٹ ہے اس میں اردو جس میں لکھی جاتی ہے. لکھتے بھی ہیں لوگ، مطلب ناول بھی لکھے گئے ہیں پہاڑی زبان میں. جو وہ محمد عدالت ہیں، ایک اچھا. میرپور سے ان کا تعلق ہے، اور وہ انگلینڈ برمنگم یا بریڈفرڈ میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے لکھے ہیں پہاڑی زبان میں ناول. ناول لکھے گئے ہیں پہاڑی ہاں زبان میں. وہ کافی تو زیادہ آپ کا کام اپنا کر کوئی رہے ہیں. ارادہ ہے آپ کی کتاب کوئی دیکھنے کو ملے ہمیں شاعری میں ہاں پہاڑی میرا ہے زبان میں؟ ارادہ کہ اس کو میں، کیونکہ میں ہمیشہ ابھی تک بھی میرے نزدیک ٹیکسٹ ابھی بھی سپریم ہے، چاہے ہم جتنے مرضی ویژول میڈیا کے دور میں آ گئے ہیں. تو اس کے ساتھ تو میں نے وہ کیا کہ یار وقت کے ساتھ اگر میں نے اس کو جوائن نہ کیا تو یہ تو آگے ہی جاتا رہے گا، میں ہی پیچھے رہوں گی. تو اس سینس میں پھر میں اس کو یوز کرنا شروع کیا. لیکن ابھی بھی معتبر جو ہے وہ مجھے ابھی بھی ٹیکسٹ لگتا ہے، ریٹن ورڈ لگتا ہے. تو اس لیے میں اپنی نظم جب بھی ریل بھی چاہے اپلوڈ کرتی ہوں، ویڈیو بھی، میں پورا اس کے ساتھ ٹیکسٹ لکھتی ہوں، اس نستعلیق میں بھی اور رومن میں کبھی کبھی لکھتی ہوں. کومل، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.